بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک آیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب، روشن کتاب یا واضح کتاب، یعنی قرآن کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور روشنی تشریف لائے کہ ظلمت کے قدے میں آپ نور بن کر تشریف لائے، جہالت کے دور میں آپ امن اور نور بن کر تشریف لائے، علم کا نور بن کر تشریف لائے اور روشن کتاب عطا کر دی، یعنی وضاحت دینے والی، واضح بیان کرنے والی کتاب عطا کر دی۔ ربیع الاول کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اس کی 12 تاریخ کو حبیب کبریا امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارے، بیچاروں کے چارے، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت اللہ عالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا ظلمت میں بہار آ گئی، ساری دنیا بکہ نور بن گئی، 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہو گئی، محسن کائنات، معلم انسانیت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گٹائیں چھا چکی تھیں، جوا بازی، شراب خوری، خون ریزی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ڈکیتیاں لوگوں کا معمول بن گیا تھا، آپس میں الف و محبت جیسی کوئی چیز نہ تھی، انسان ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، ہر لمحہ بغض و ناد کی جنگ اور فساد کی آگ نکلتی رہتی تھی، ہر قبیلہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا اور اتنے لڑائی میں بڑھ جاتے کہ بے قابو ہو جاتے، ذرا سی بات پر دنگا فساد کا بازار گرم ہو جاتا، ایک مرتبہ کی جنگ لگتی، جنگ کی آگ تو ساری صدیوں تک سلگتی رہتی، وہ چلتی رہتی۔ اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی، کسی کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ جانور بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی، اسلام کا بادل رحمت خداوندی بن کر برسا، حضور سراپا انور سرور قلب و سینہ کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ گئی، پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو درگزر نے لے لی، رازنی کی جگہ رہبری نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص و اصرار نے لے لی، غرور اور تکبر کی جگہ تواضع انکساری نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لی، اور لات و منات، عزا حبل کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ رب نے فرمایا اس مہینے میں کملی والے کو بھیجا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مومنین پر کہ اپنا محبوب بھیج دیا، انہی میں بھیجا، اپنا آخری پیغمبر بھیجا۔ پھر رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہاری طرف اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک واضح روشن دلیل آ گئی جو رب کی طرف سے آئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کمال مہربانی فرمانے والے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں غور فرمائیے تو کہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے تمہارے پاس تشریف لائے، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کسی جگہ پر موجود ہو۔ تو ماننا پڑے گا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں تو اس دنیا میں بہار آ گئی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، اور نہ سورج، نہ چاند، اور نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، جب اللہ نے میرے نور بنائے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے نور کو بھیجا اس دنیا کے اندر۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی کچھ خبر نہیں، اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ تو فرمایا، مجھے میرے رب کی قسم، میں وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کا نور سب سے پہلے نور بنایا گیا اور سب سے آخر میں ان کو بھیجا گیا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر یہ فرمایا، آدم اپنا سر اوپر اٹھاؤ، اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ عرض کی، اللہ، یہ نور کیا ہے؟ فرمایا، یہ نور ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور نہ زمین و آسمان کو میں پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت انور میں پہنچا۔ اس نور کی تنویر سے آپ کی پیشانی منور ہوئی۔ ایک مکی عورت نے سیدنا عبداللہ کے ماتھے کی تجلی کو دیکھا تو کہنے لگی، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں والدین کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی اور یہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم انور میں منتقل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اس مکی عورت کے قریب سے گزرے جو آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آج اس عورت نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے اس سے منہ پھیرنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی پیشانی میں جو نور میں نے دیکھا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو وہ نور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا چکا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکبادی کی آوازیں آتی تھی، اور جب ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبدالمطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چند دراز قد کی عورتیں میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں حیران تھی، یہ بلند قامت عورتیں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ تو ایک ان میں سے بولی، میرا نام آسیہ ہے۔ دوسری نے کہا، میرا نام مریم ہے۔ دوسری، یہ سب حوریں ہیں جنت کی، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے ہے، ان کی ولادت کا وقت قریب ہے تو ان کی استقبال کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مصطفیٰ ہمارے سینوں میں اتار دے اور ہماری سوچوں کو، خیالوں کو پاکیزہ کر دے اور حضور علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔